السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہجرا آفیشیل۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے سندھی زبان پر عربی، فارسی اور اردو، انگریزی وغیرہ کے اثرات کیسے رونما ہوا ہے۔ دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں مذکورہ بالا مباحث میں زبان کی ساخت پر داخت، تاریخ اور ماہیت کے تعلق سے تکنیکی موشگافیوں سے قطع نظر یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ سندھی زبان ہندوستانی لسانیات میں ایک جداگانہ زبان کی حیثیت رکھتی ہے۔ زمانے کی اونچ نیچ کے باوجود اس کی اصل ماہیت میں تبدیلی کم ہو سکی ہے، جو بجائے خود سندھی زبان کے لیے مفید بھی ثابت ہوئی ہے اور ضرور رساں بھی۔ فائدے کی ایک صورت تو یہی ہے کہ اس کی بنیادی ماہیت، ساخت اور ڈھانچہ امتداد زمانہ سے محفوظ رہ گیا ہے۔ اس میں کوئی بڑی تبدیلی واقع نہیں ہو پائی۔ چنانچہ قدیم ہند آریائی زبانوں کے گروہوں میں سندھی زبان الگ سے پہچانی جاتی ہے۔ دوستوں سندھ کم و بیش 300 برس تک عربوں کے زیر تسلط رہا ہے۔ چنانچہ ان کی آمد کے ساتھ عربی زبان و ثقافت بھی آئی تھی اور سرکاری کاروبار میں عربی زبان کا اثر و رسوخ بھی قائم رہا۔ لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ ابتدائی طور پر عربوں نے مقامی زبان کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور عام لوگوں کے درمیان بول چال کی زبان سندھی ہی رہی تھی۔ یہ ایک فطری عمل ہے کہ انسانوں، تہذیبوں اور زبانوں کے اختلاط سے ایک نئی صورتحال بھی پیدا ہوا کرتی ہے جس میں کشادگی بھی ہوتی ہے اور لوگ ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کے لیے ایک دوسرے کی زبان سے واقفیت پیدا کرنے لگتے ہیں۔ کیونکہ بہت مختصر عرصے میں عربی کے بے شمار الفاظ سندھی زبان میں رائج ہو گئے اور سید سلیمان ندوی کے قول کے مطابق دیکھتے دیکھتے وادی سندھ کا علاقہ زوال لسان ہو گیا۔ عربوں کے عہد حکومت میں بالعموم یہی صورتحال رہی۔ ڈاکٹر نبی بخش بلوچ نے اپنی معارکۃ الارا تصنیف سندھی بولی آئین ادب جی مختصر تاریخ میں اس صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے لکھا ہے۔ فتح اسلام کے بعد عربوں کے معاشرے اور عربی زبان کے زیر اثر سندھی زبان میں مزید مرکزیت پیدا ہوئی۔ زبان کی نفسیاتی کیفیت بدلی، زبان کے تمدنی سرمایہ میں اضافہ ہوا، زبان کی ساخت و رسم الخط اور صرف و نحو پر اثر پڑا۔ ملک میں علمی ترقی کی وجہ سے سندھی زبان و ادب اور رسم الخط میں دلچسپی پر اضافہ ہوا، ان کے متعلق تبادلہ خیال کیا جانے لگا اور مفید معلومات پر مشتمل تصانیف قلم بند ہو گئیں۔ سندھی زبان پہلی مرتبہ عربی رسم الخط میں لکھنے میں آئی۔ غرض عربی زبان نے سندھی زبان پر بہت دور رس اثرات مرتب کیے تھے اور اس اختلاط کے نتیجے میں نہ صرف عربی الفاظ و اصطلاحات سندھی زبان میں جذب ہونے لگی تھیں بلکہ ضرب المثال، محاورے، ترکیبیں، جملے، کہاوتیں بھی جزوِ بیان بنتی چلی گئیں، کہیں اپنی اصلی شکل و صورت میں اور کبھی سندھی تال میل کے نتیجے میں ایک نئی صوری و معنوی شکل میں۔ کم و بیش یہ ہی صورتحال ترکی اور فارسی زبان و تہذیب کے اثرات کی بابت دیکھی جا سکتی ہے۔ دوستو عربوں کے بعد محمود غزنوی سے لے کر ناصر الدین محمود تک سندھ ایسے مسلمانوں کے قبضے میں رہا جن کی زبان بالعموم فارسی رہی ہے۔ اس پورے عہد میں راج دربار میں تو فارسی ہی کا سکہ چلتا رہا، لیکن عوامی زندگی، کھیت کھلیان اور کوچہ و بازار میں مقامی زبان ہی سمجھی اور بولی جاتی تھی۔ اس دور میں عربی کا چلن محض مدرسوں اور مسجدوں تک محدود ہو چلا تھا کہ یہی قانون فطرت اور رسم زمانہ ہے۔ اس وقت مغلیہ دربار میں بھی فارسی کا سکہ چل رہا تھا اور ساتھ ساتھ کسی قدر ترک اور ماوراء النہر ترک، ازبک، افغانی، فارسی وغیرہ زبانوں کے اثرات بھی موجود تھے، کیونکہ سندھ کے حکمرانوں کے درباروں میں بھی صدیوں فارسی براجتی رہی اور اس کے اثرات اس حد تک قائم ہو چلے تھے کہ کلہوڑوں
اور میروں کے عہد تک میں حکومتی اہلکار خانگی خط پتر بھی فارسی ہی میں لکھا کرتے تھے، اور اخندوں کی سرپرستی میں قائم مدرسوں میں کریمہ، گلستان، بوستان، پندنامہ اور اسی طرح کی کتابیں بچوں کو پڑھائی جاتی تھیں۔ دوستو، یہ بات یقیناً قرین قیاس ہے کہ عوامی سطح پر لین دین، حساب کتاب، لکھت پڑھت کا اگر کوئی طریقہ کار رہا ہوگا تو وہ بھی سندھی زبان ہی میں سار انجام پاتا ہوگا، اور عام لوگ اپنی اپنی سہولیات، رواج، روایت اور ضرورت کے تحت سندھی حروف کو مختلف رسم الخطوں میں لکھتے رہے ہوں گے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔